برحمتک یا ارحم الراحمین بار الہ ذکر آل محمد قبول فرما۔ جو جیسی نیت لے کے دروازہ حسین پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ امام حسین کے دروازے پہ آمین وہی بندہ کہے جو حسین کے دروازے سے مانگنے کا عادی ہو۔ میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، سرکار مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ، حیدر کرار کی ولایت کا واسطہ زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں۔ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ اللہ بانیان مجالس سادات عظام کی صف عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آنے والے تمام ماتمیوں کی تمام حاجات شرعیہ کو قبول فرما۔ جب بندہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے ہاتھ بلند کیجئے گا، میں واجب زمانے کی واجب دعا کروانے لگا۔ میرے اللہ تجھے اپنی ربوبیت کے پردوں کا واسطہ ہمارے آخری سردار کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس سے بھی بلند آواز سے آمین کہیے گا۔ میرے اللہ جب وارث ولایت کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ جائے مجھے معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ رب صلی اللہ محمد و علی محمد وعجل فرج آل محمد۔ اس بندے کے مذہب میں علی واجب ہے، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ میری بیٹی تکلیف نہ لے، لاہور شوکت ہسپتال دے وچ مولا امام حسین سارے خوشے منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سارا مہمان آ پیا نبی اللہ کے نیاز۔ اچھا ماشاءاللہ، بسم اللہ سے ایک بلند صلوات و آل محمد کے دربار میں ایک صلوات کا ہدیہ اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ آپ کی تعداد زیادہ ہے مگر صلوات کی آواز نہایت کم ہے۔ اپنے وارث پاک کی جلد آمد کے لیے اول تا آخر بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میری آج کی اس مختصر مجلس میں عنوان وہی ہے جو غدیر پہ مصطفیٰ کا تھا۔ میری مراد جتنی دیر مجھے ذکر آل محمد پیش کرنا ہے، میری مجلس کا عنوان ہے علی میرے مذہب میں کتنا ضروری ہے۔ میں ممبر پہ ذاتی تعارف کروانا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ تعارف اچھا ہی وہ لگتا ہے جو نامی علی کے ساتھ ہو۔ میرے پہلے فکرے کو سماعت فرمائیے گا۔ آپ کا میرا مزاج مل گیا تو علی کے دروازے کی نوکری کریں گے۔ زمانے میں علی ابن ابی طالب کو واجب کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ جس نے زمانے تک علی کو واجب کرنے کا پیغام پہنچایا وہ مصطفیٰ ہے، اور غدیر کے ممبر پہ جس کا اعلان ہوا وہ علی مرتضیٰ ہے۔ جس بندے کی توجہ مجلس حسین میں شامل ہے میں آپ کا انتظار نہیں کروں گا، میں پہلا جملہ تیرے حوالے کرنے چلا ہوں۔ بندے کہتے ہیں جی ہر ممبر پہ علی پڑھنا ضروری ہے، ہر مجلس میں علی کی ولایت کو نہ پڑھا کرو، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، گھروں میں چار دیواریاں بن جاتے ہیں۔ میں ممبر پہ پہلا فکر کیوں نہ کروں، اللہ اس رشتے پہ لعنت کرے جو علی کی وجہ سے ٹوٹ جائے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو زندگی دراز فرمائے۔ جی ہر ممبر پہ علی کی ولایت کو مت پڑھا کرو، علی کی ولایت کی وجہ سے انتشار ہو جاتا ہے، علی کی ولایت کی وجہ سے تفرقہ ہو جاتا ہے۔ جب جہاں جو بندہ ولایت علی کا تذکرہ کرے، بابا جی ہر ممبر پہ جب جہاں علی کی ولایت پڑھنے والا کوئی ہوگا، ہر مجمع میں دو چار بندے ایسے ضرور ہوں گے جو بیچارے مجلس میں تو بیٹھے ہوتے ہیں مگر ان کا چہرہ ولایت کا ساتھ نہیں دیتا۔ بھائی توجہ میری طرف رکھیے، مجلس آل محمد میں بیٹھے اپنی حرکات پہ ذرا غور رکھیے۔ جب جہاں جو بندہ ولایت علی پڑھے، ہر مجمع میں دو چار بندے ضرور ہوتے ہیں جن کا چہرہ ولایت کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ رسم بھی آج سے نہیں چلی، یہ رسم بھی غدیر سے چلی تھی۔ آپ سلامت رہے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائیں۔ میں کس وقت کی بات کر رہا ہوں جب محمد مصطفیٰ نے علی ابن ابی طالب کو بلایا، اور شیعہ مذہب کے مطابق کم از کم 1,40,000 صحابی غدیر میں موجود تھا۔ رسول نے ہر چہرے پہ نگاہ رکھ کے فرمایا من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو۔ سارے بولیں گے میرے ساتھ من کنت مولا ہو۔
فعزا علی رسول نے اعلان کر دیا، 2 منافق انتظار میں رہے، رسول مدینے آ گئے، مسجد نبی میں رسول پہنچے، نبوت کی کرسی پہ کائنات کا رسول بیٹھا۔ میں تفسیر عسکری کے حوالے سے پہلی روایت آپ کے مجمع کے حوالے کر دے لگا ہوں، اور پتہ لگ جائے گا مجلس میں ولایت ماننے والا کون ہے، مجلس میں مولا پرست کون ہے اور ملا پرست کون ہے۔ محمد مصطفیٰ نبوت کی کرسی پہ بیٹھے، وہ 2 منافق رسول کی کرسی کے سامنے اٹھے، یا رسول اللہ اتنی جلدی کی ضرورت کیا تھی، 2-4 دن انتظار کر لیتے، یہاں مدینے آ جاتے، نبوت کی کرسی پہ بیٹھ جاتے، علی کو بلا لیتے، علی کا ہاتھ بلند کر کے کائنات کی گردن پہ مولا بنا دیتے۔ رسول نے فرمایا میری مجبوری ہے، لو لم ابلغ ولایت علی لو حبط عملی، اور مصطفیٰ ہو کے میری مجبوری تھی، اگر دین میں علی واجب نہ کرتا اللہ میری زندگی کے عمل مٹا دیتا۔ ویسا شیعہ بن جیسا علی تجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور جیسا علی کی ولایت کے بغیر مصطفیٰ کا عمل مکمل نہیں، تیری نماز جیسے مکمل۔ ولایت والا بولے، ولایت والا بولے، آپ سلامت رہیں۔ بیڑی والا نعرہ نہیں، علی والا نعرہ مارو، کوشش کرو یار۔ اور آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ پتہ نہیں کس کس انداز سے حیدر کی ولایت کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے۔ 100 جگہ سے لوگ اعتراض کرنے والے، اور جواب دینے کے لیے صرف ایک ممبر بچا ہے میرے پاس۔ اگر اس ممبر پہ علی کی ولایت کا حق ادا نہ کیا جائے تو لوگوں کے دروازے کھلا کے تمہیں علی نہیں پہنچا سکتا۔ کبھی پارلیمنٹ کے ذریعے، کبھی سپریم کورٹ کے ذریعے، کبھی آل محمد کے بچوں پہ نام نہ رکھنے کی پابندی۔ عقل کا علاج کر، اس انداز سے علی محدود نہیں ہوگا۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، کوئی کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کے نہ کسی کو منوا سکتا ہے، نہ بابا جی کسی کو چھڑوا سکتا ہے۔ تو پہلے عقل کرنا تھا، ماننا ہی اسے تھا جس کے لیے بل لانا ہی نہ پڑے۔ جس دروازے کا میں نوکر ہوں ان کے بل کا نام ہے قرآن حکیم، جس کی ولایت کا اقتدار خدا نے قرآن میں خود سمجھایا ہے۔ اور یہ ہم پہ مفت کا اعتراض ہے، شیعہ فلاں کو نہیں مانتے، شیعہ فلاں کو نہیں مانتے۔ چلو آپ نے بات شروع کیا تو ختم ہم کریں گے۔ کل انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے اور اسلام آباد کے احتجاج کے ذریعے اس بل کو رکوانے کی ہم کوشش کرنے والے ہیں۔ پہلے بھی میرے دادا استاد علامہ حسنین صاحب صاحب نے پارلیمنٹ کے فورم پہ جا کے 4 گھنٹے بحث کی تھی کہ آپ کا بل ہی فضول ہے، آپ کو بل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ احترام اس کا کیا جائے گا جو مصطفیٰ کے دروازے کا وفادار ہوگا۔ پہلے کم از کم مذہب شیعہ کے ممبر سے کھڑے ہو کے صحابی کی تعریف سن لے۔ ہم صحابی اسے مانتے ہیں جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، ہم بابا صحابی اسے مانتے ہیں جو مصطفیٰ کی نبوت پہ یقین رکھے۔ پتہ نہیں کون سا بندہ جو ولایت علی میں مسکرا سکے۔ ہم صحابی صرف اسے مانتے ہیں جو حیدر کرار کی ولایت کو واجب مانے، اور صحابی اسے مانتے ہیں جس پہ بطول راضی ہو۔ تائید ولایت حیدر۔ تو احترام ثابت کر، شیعہ سے بڑا احترام کرنے والا زمانے میں ہے کون؟ شیعہ تو اتنے محترم ہیں، اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم غازی شہنشاہ کے علم کو چھپ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں احترام سمجھ آئے ہم شبیہ ذوالجناح کو چھپ جاتے ہیں۔ پہلے استحقاق تو صابر کر حرمت کا، پھر ہم سے گلہ کرنا، ہمارے ساتھ بیٹھ، ہمارے ساتھ بات کر۔ اس انداز سے نہ کوئی مانا جائے گا، اس انداز سے نہ کوئی چھوڑا جائے گا، کیونکہ جو کائنات کے جس ذرے میں علی کی موجودگی پہ سوال اٹھائے گا، میں تو مولوی گھر کا بیٹا ہوں، میں اعتراض اٹھا دوں گا، تو جس جگہ پہ علی نہیں مانے گا میں ممبر پہ منواؤں گا، وہاں نہ مصطفیٰ رہتا ہے نہ خدا رہتا ہے۔ کیونکہ آؤ بات ہی مسجد رسول سے شروع کرتے ہیں۔ مسجد رسول اتفاق سے مہینہ رمضان کا، ابھی کائنات کے رسول مسجد میں نہیں پہنچے کیونکہ مہینہ رمضان کا تھا۔ مسجد کا در کھلا، مسجد کے در سے ایک صحابی رسول آیا۔ میں اپنی تقریر کا عنوان اس انداز سے بدل لگا جو آج کل چل رہا ہے۔ پہلا صحابی دوڑتا آیا، اس نے علی ابن ابی طالب کے قدموں پہ یاد رکھا، مالک اگر مناسب ہو آج رات کا کھانا میرے دسترخوان پہ ہو جائے۔ علی شہنشاہ نے مسکرا کے فرمایا جا انتظام کر، ابو طالب کے بیٹے کا وعدہ ہے علی آ جائے گا۔ وہ بندہ دعوت دے کے باہر جا رہا تھا،
یہ بعد سے دوسرا صحابی رسول، بڑا عزت والا صحابی، وہ علی شہنشاہ کے کلمہ سرکار اگر مناسب سمجھے تو آج رات کا کھانا میرے دسترخوان پہ ہو جائے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا جا اہتمام کر، اللہ کی زبان کا وعدہ ہے میں آ جاؤں گا۔ آپ کی خوبصورت چوک کی قسم، میرے پاس 40 صحابہ کی روایت ہے، بندے 5 بندے 10 بندے 20 بندے 40 کے 40 صحابہ سے علی نے وعدہ کر دیا جا اہتمام کر، ابو طالب کا بیٹا آ جائے گا۔ بابا جی رات کو بندے کے گھر ہلکے کا MP مہمان آ جائے نا، صبح 2-4 دوستوں کو ضرور بتاتا ہے رات میرے گھر ہلکے کا MP مہمان تھا، اس بندے کے مقدر کے کیا کہنے جس کے دسترخوان پہ قدرت اللہ مہمان ہو، جس بندے کے دسترخوان پہ علی ابن ابی طالب مہمان ہو۔ صبح دوبارہ مسجد رسول سجی، مسجد رسول میں اصحاب باوفائے مصطفیٰ اکٹھے ہوئے، یا ان میں سے پہلا مسجد کے اندر آیا، اس کے چہرے پہ کائنات کی مسرتیں، وہ خوش ہو کے دوسرے اصحاب کو کہتا ہے کیا بات ہے، رات علی ابن ابی طالب میرے گھر مہمان تھے، میرے گھر کے در و دیوار علی کی سلامی کر رہے تھے۔ دوسرے نے مسکرا کے کہا بھائی مسجد رسول ہے، تھوڑی دیر میں کائنات کا رسول آئے گا، رمضان کا مہینہ ہے، نیکی کرو تو اجر میں لاکھ گنا اضافہ، گناہ کرو تو گناہ میں لاکھ گنا اضافہ۔ مسجد رسول میں اتنا بڑا جھوٹ، وہ کہتا ہے میں نے کون سا جھوٹ بولا، بندہ دیکھو جو ولایت سننے آیا ہے، وہ کہتا ہے آپ کہتے ہیں علی میرے گھر تھا، علی تو میرے گھر تھا۔ آباد و شاد رہے بہت جو ذکر ولایت کریے بلند ہو گیا۔ ایک جملہ اور تمہید کا میں قریب آ کے ولایت علی کی اذان سنانے والا ہوں۔ 2 بندے جھگڑا کر رہے تھے، یہ بابا جی بندہ تیسرا آ گیا، وہ کہنے لگا علی میرے گھر، 5واں آ گیا، وہ کہنے لگا علی میرے گھر، میں علی ابن ابی طالب کو کائنات کے ہر ذرے میں حاضر اور ناظر ثابت کرنے لگا ہوں، میں علی کو کائنات کے ہر ذرے میں موجود ثابت کرنے لگا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کو اپنے اللہ کا نائب ثابت کرنے لگا ہوں۔ 5 منٹ کی دیر تھی، مسجد رسول میں 40 صحابی اکٹھے ہو گئے، وہ کہتا تھا علی میرے گھر، وہ کہتا تھا علی میرے گھر، آخری کہتا تھا علی میرے گھر۔ اتنی دیر میں سلمان آیا، 650 سال عمر، کمر جھکی ہوئی مگر عشق ولایت میں جوان، وہ کہتا ہے بھائیو میں بسم اللہ کرو، بھائیو مسجد میں جھگڑا نہ کرو، تھوڑی دیر میں کائنات کا رسول آئے گا، فیصلہ رسول سے کرواتے ہیں۔ علی ان 40 میں سے کس کے گھر تھا؟ رسول کا پہلا قدم آیا، رسول نے اپنے قدموں سے منبر نبوت کو زینت دی۔ سلمان نے اٹھ کر سوال کیا یا رسول اللہ 40 دعوے دار ہیں، ہر بندے کا دعویٰ علی اس کے گھر، اس کا دعویٰ علی اس کے گھر، آپ فیصلہ کیجئے علی ان 40 میں سے کس کے گھر تھا؟ مسکرا کے مصطفیٰ نے فرمایا میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں مگر سچ جو ہے علی تو میرے گھر تھا۔ آباد و شاد رہے وہ زبان جو ذکر ولایت میں بولی ہے۔ اب بابا کتنے ہو گئے دعوے دار میزبانی علی؟ 40 اصحاب کہہ رہے تھے علی میرے گھر، مصطفیٰ سرکار فرما رہے تھے علی میرے گھر۔ اب مسجد رسول میں وہ رسول بولے، سرگودا والوں جن کے بولنے پہ کوئی بولے تو کافر ہو جائے۔ اب مسجد میں سناٹا، سوئی گرے تو آواز منبر رسول تک آئے، اب فرش والے چپ تو عرش والا بول پڑا۔ جبریل آسمان چھوڑ زمین پہ جا، وہ دیکھ مسجد رسول میں میرا رسول بیٹھا ہے اور رسول کی محفل اصحاب رسول سے بھری ہوئی ہے۔ جا پیغام پہنچا کہ تیرے 40 صحابہ بھی سچے، تو ہے ہی صادق اور امین، مگر سچ یہ ہے جس وقت کا جھگڑا مدینے میں ہے علی فرش پہ نہیں عرش پہ مجھ اللہ کا مہمان تھا۔ دیکھا کڑا علی نہیں آتا بھائی۔ ختم ہو گئی میری تمیز اور میری تقریر کا پہلا فکرہ، میں سرگودا کی حسین سماعت کے حوالے کرنے لگا۔ کتنے دعوے دار ہو گئے علی کی میزبانی کے۔ بابا 40 صحابی کہہ رہے تھے علی ہمارے گھر، مصطفیٰ فرما رہے تھے علی میرے گھر، عرش والا کہہ رہا تھا علی فرش پہ نہیں، علی عرش پہ مجھ اللہ کا مہمان تھا۔ یہ مسجد رسول، یہ کائنات کی صدیقہ بی بی کا گھر، اندر سے میری مخدومہ بولی بابا اجازت ہو تو کچھ آپ کی بیٹی بولے، سرکار نے اجازت عطا فرمائی۔ اندر سے میری شہزادی بولی بابا تیرے 40 صحابہ بھی سچے، آپ تو ہیں صادق اور امین، اور عرش والا تو سچوں کا خالق ہے، مگر بابا تیرے تاج نبوت کی قسم یہ جس وقت کا جھگڑا مسجد میں ہے علی نے میرے گھر سے باہر قدم ہی نہیں رکھا۔ علی واجب حیدری
کر کے باجماعت کر کے اونچا حیدری۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم ولایت سمجھا نہ سکے، بانی لگ گیا مجمع اکٹھے کرنے، ذاکر لگ گیا نعرے لگوانے، اور مذہب کی خدمت درمیان میں رہ گئی۔ میں جناب کا اجتماع دیکھنے نہیں آیا، میں آذان ولایت علی دینے آیا ہوں۔ کیونکہ اگر کالے کپڑے پہن کے شبیر کا ماتمی اگر سوال کرے گا علی کہاں لکھا ہے، تو ہم علی کسے بیان کریں؟ اگر علی پہ اعتراض کرنا ہے تو ناراض نہ ہونا، کالے کپڑے اتار، اپنے گھر کی چھت سے غازی کا علم اتار، پھر علی کے سوال کر۔ میں تجھے بتاؤں گا زمانے میں جہاں علی نہیں وہاں خدا بھی نہیں۔ بولا کیجیے ذکر ولایت میں، تائید کیا کرے ذکر آل محمد کی۔ علی کی ولایت وہ واجب عظمیٰ ہے، نماز پروردگار نے بھیجی ہے۔ میں اس خطیب کا بیٹا ہوں، ہم نے ممبر پہ کبھی عقیدے اور عمل کی لڑائی نہیں کروائی، نہ کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنا علی بیان کرنا ہے، کسی کی سمجھ میں آ جائے تو بسم اللہ، ورنہ تیری قبر اپنی، میری قبر اپنی، اور نہ کھول کے علی بیان کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت ہے۔ آذان ولا دینا ضروری ہے۔ میں جا کے قبر چوموں علامہ ناصر عباس شہید کی، وہ ممبر پہ اکثر کہا کرتے تھے علی توزیع کا مسئلہ نہیں، علی خون کا مسئلہ ہے۔ تیری جوانی سلامت رہے جو علی کے لیے بولا ہے۔ اور بابا سانسیں تو مستعار ہیں، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے زمین پہ نہیں آیا، آج نہیں تو کل سانسوں کی رفتار تھم جائے گی، اور جو تیرا سب سے زیادہ قریبی ہے وہ سب سے پہلے اطلاع دے گا محلے کی مسجد میں، میرا فلاں دنیا چھوڑ کے چلا گیا، اعلان کر۔ جو تیرا اس سے زیادہ رشتہ دار ہے وہ بازار میں تیرا کفن خریدنے جائے گا، جو اس سے بڑا تیرا رشتہ دار ہے وہ اعلان کروائے گا، اطلاع دو اتنے بجے جنازہ ہے۔ یہ ہے دنیا کے رشتے کی حقیقت، اور جس کے لیے تو علی چھوڑنے پہ تل جاتا ہے، اگر میں علی پڑھوں گا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، قبر کی چار دیواری میں رشتہ دار نے نہیں آنا، علی نے آنا ہے۔ چلو میں ایک فکرہ اور آگے بڑھ کے کہہ دیتا ہوں، ہمیں موت دینے کون آتا ہے؟ ہمیں زمین پہ موت نافذ کرنے خدا کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، نام ہے ملک الموت، نام نامی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ بھی ممبر آل محمد کی فصاحت سے بتا دوں، ملک الموت صرف ایک نہیں ہے، اس کے پوری دنیا میں 40 مددگار فرشتے ہیں۔ یہ 41 فرشتے مل کے کائنات میں نظام موت چلاتے ہیں۔ کبھی تو شبیر کے کسی مداح خان سے پوچھو کہ ہمیں تو موت دینے اسرائیل آتا ہے، یہ اسرائیل کیسے مرے گا؟ بولا کیجئے زینت بن کے بیٹھا کیجئے ذکر حسین۔ جو 3 فرشتے اسرائیل سے بڑے ہیں، میکائیل، اسرافیل، جبرائیل، ان کو موت کیسے آئے گی؟ اور میں بتاتا ہوں میدان محشر ہوگا، اللہ کی پوری کائنات کھڑی ہوگی، مجھے سوائے ولایت علی کے اور کچھ آتا ہی نہیں، اور نہ آئندہ میرا یاد کرنے کا کوئی پروگرام ہے۔ میرا کام ہے علی کے دروازے کی نوکری اختیار کر کے لوگوں کو جا کے دروازے بتاؤں، لوگوں علی نہ چھوڑنا ورنہ سزا جہنم ہے۔ کیونکہ علی وہ واجب ہے جو تیری گردن پہ خدا نے واجب کیا، جس کا ہاتھ مصطفیٰ نے اٹھایا، جو تیری گردن پہ واجب خدا کی طرف سے ہوا۔ ہمیں موت دینے آتا اسرائیل، بابا میدان قیامت ہوگا، آواز پروردگار آئے گی، آج کے بعد جو جنت رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت، جو جہنم رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ جہنمی جنت نہیں جا سکتا، جنتی جہنم نہیں جا سکتا، جو جہنم میں اسے بھی موت نہیں آنی، جو جنت میں ہے وہ بھی مرے گا نہیں، یعنی آج کے بعد موت کی ضرورت نہیں، اور جو ابد شائع بنائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ آواز پروردگار آئے گی، آج کے بعد موت کی ضرورت نہیں، میں تمبے کی شکل میں موت کو میدان قیامت میں لانے لگا ہوں۔ کسی نبی ولی کی ہاتھ میں ضرورت ہے کہ وہ موت کے تمبے پہ چھری چلا کے ہمیشہ کے لیے موت کو مار دے؟ میدان قیامت میں سناٹا ہوگا، مگر تیرا اور میرا مرشد علی آگے بڑھے گا، علی اپنے داہنے ہاتھ میں چھری اٹھائے گا، علی موت کے دمبے پہ چھری چلا کے کائنات کو بتائے گا جو موت سے ڈر جائے وہ اور ہوتے ہیں، جو ہاتھوں سے موت مارے وہ اور ہوتا ہے۔ علی مالک الامر ہے، علی کی وجہ سے نظام کائنات چلتا ہے۔ کوشش کرنا زندگی کی آباد سانسوں میں علی آباد کر کے مرنا۔ اگر عمل رہ جائے عمل قضا ہوتا ہے، خدا نہ کرے کسی ماتمی کی نماز قضا ہو، وہ نماز قضا کر کے مر گیا، اتنا کریم ہے حسین کا خالق
اس نے تجھے مارا ہے مگر تیرا نامہ عمل بند نہیں کیا۔ میں ولایت علی کا استحقاق تیری نسلوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑے بیٹے کی گردن پہ باپ کی قضا نمازیں واجب، بیٹا کھڑا ہوگا مسجد میں، میں 2 رکعت نماز قضا ادا کرتا ہوں اپنے ابا جان کے لیے، واجب قربت ان اللہ، وہ نماز یہاں پڑھے گا، ثواب ابا جی کو قبر میں پہنچے گا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا روزہ رہتا ہے وہ روزہ یہاں رکھے گا، ثواب ابا جی کو قبر میں پہنچے گا۔ اور کوئی واجب رہتا ہے وہ بیٹا یہاں ادا کرے گا، ثواب ابا جی کو قبر میں پہنچے گا۔ اور عمل احسان ثواب ہوتا ہے، قبر کی 4 دیواری میں علی نقل چلتا ہے۔ سوائے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے تیرے مذہب کے پاس اور ہے کیا؟ جو مسلح توڑ ہم ایک دوسرے کو بہتر جانتے ہیں۔ اپنے مذہب کی بنیاد پہ تو غور کر، تو کس وجہ سے شیعہ بنا ہے؟ تیری گردن کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ باپ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جو سکول سے آتے ہوئے بیٹے کو ہر کاپی چیک کرے، بیٹا بیالوجی کا کام لکھا ہے، بیٹا میتھ کیمسٹری کا کام لکھا ہے۔ کبھی تو میں پوچھوں، میں سنوں کہ کوئی شیعہ باپ اپنے بیٹے سے پوچھے علی کی ولایت کو واجب جانتا ہے؟ اور اتنا کوئی نظام کائنات میں مسافات ہے میرے پروردگار کی وجہ سے، قبروں کا ڈیزائن ایک جیسا ہوتا ہے۔ اس قبر میں سوئے والا نہیں جانتا کہ اس قبر میں کون سویا ہے۔ پہلے کرتے تھے باہر والے باتیں، اب ہمارے اپنے باتیں کرنے لگ گئے۔ علی تو 21 رمضان خود نجف کی مٹی میں سو گیا، وہ ہماری قبروں کا وارث کیسے؟ وہ ہماری موت کا وارث کیسے؟ اوے علی مٹنے کے لیے نہیں آیا، علی زمانے میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ جو قبر کی 4 دیواری میں سمٹ جائے وہ علی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دن لگے گا پتہ جب تیری پوری ملکیت ایک سفید رنگ کی چادر 2 فٹ تیرے سر سے لمبی، 2 فٹ تیرے قدموں سے نیچے، تاکہ مضبوطی کے ساتھ تیرا میت باندھا جا سکے۔ اس کے علاوہ کائنات کی کوئی اور دولت تجھے قبر میں بچانے نہیں پہنچے گی۔ اگر باپ ہے تو قبر کے باہر ہے، اگر بھائی ہے تو قبر کے باہر ہے، اگر رشتہ دار ہے تو قبر کے باہر ہے۔ قبر کی 6 دیواریں ہوگی، اس کے اندر جناب اکیلے ہوں گے۔ اس وقت ولایت علی رکھنے کا فائدہ اور لطف مکمل نہیں ہو جائے گا۔ تب قبر کی داہنی جانب سے تیری قبر میں زلزلہ آئے گا، پہلے علی آئے گا، پھر حسن آئے گا، پھر حسین آئے گا، اور علی فرشتے کو ڈانٹ کے کہے گا اوے آہستہ سوال کر، یہ میری ولایت والا ہے۔ آہستہ سوال کر، یہ میری ولایت والا ہے۔ اسی ولایت کے عقیدے کی وجہ سے تیری زندگی اور حیات باقی ہے۔ جناب کا تقدس علی کی ولایت کی وجہ سے باقی ہے۔ کوشش کرنا جس بنیاد پہ تیری تخلیق ہوئی ہے اس بنیاد پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا۔ اور علی ہر زمانے میں حاضر بھی ہے، علی ہر زمانے میں حاضر ہی ہے۔ اتنا ہی وقت بچتا تھا میرے پاس، راضی رہیے گا مولا آپ کو ہمیشہ سلامت بکرامت رکھے۔ کتنا ضروری ہے مذہب میں علی۔ میں نے بابا جی کبھی لفظوں کے درمیان علی کو رکھا ہی نہیں۔ کوئی واجب مانتا ہے واجب مانے، کوئی مستحب مانتا ہے مستحب مانے، کوئی سنت مانتا ہے سنت مانے۔ میرے پاس ذاکری میں اس سے بہتر جملہ ہے ہی نہیں۔ تیرے مذہب میں علی اتنا ضروری ہے جس سے بچانے کے لیے زینب کی چادر خرچ ہو جائے۔ العظمت للہ، جناب سیدہ تیری عبادت کو قبول فرمائے۔ ہاں ولایت علی پہ اعتراض کرنے والا بتا سکتا ہے جلتے ہوئے دروازے کے نیچے تڑپتی ہوئی بطول کے لہو کی کتنی قیمت لگائی ہے؟ جو دروازے کے نیچے تڑپ تڑپ کے کہتی تھی یا علی تیری ولایت کی وجہ سے مارا گیا ہے مجھے۔ صبح سے مجلس ادا شروع ہوئی، اتنی گرمی اور حبس میں تیرا بیٹھ جانا ہی تیری عقیدت کی معراج ہے یار۔ کبھی گھر کے بستر پہ سوئے ہوئے غور تو کر، حسین نے کنبہ کس کلمے کے لیے مروایا ہے؟ ہاں مسجد کے باہر کھڑا ہو کے ولایت علی پہ اعتراض کرنے والا بتا سکتا ہے 18 سال کے یوسف کے جگر کی قیمت کیا لگائی ہے تمہیں؟ میدان کربلا میں دیکھ بی بی زینب عالیہ سے پہلے کوئی بہن مجھے اسلام کی تاریخ میں دکھا جو عباس کے قاتل سے پوچھے تیری اجازت ہو تو میں حسین کو رو لوں۔ بابا جی برسر ممبر موجود ہیں، مولانا کا سایہ ہمیشہ سلامت بکرامت رکھے۔ ان کی تصدیق اور تائید کے ساتھ ایک فکرہ کہنے لگا ہوں۔ یہ کربلا کا میدان سجا ہے ولایت علی بچانے کے لیے۔ اس ولایت علی کی قیمت پوچھنی ہے تو حسین مظلوم کربلا سے پوچھ، جس کی 2 بیٹیوں کا جہیز خرچ ہوا ولایت بچانے کے لیے۔
ہمارا چونکہ دین بچانے پہ لگا کچھ نہیں، اور حسین کا سارا گھر کربلا کے جنگل میں مارا گیا۔ یہ کون ہے زینب عالیہ جو قاتل سے پوچھ رہی ہے تیری اجازت ہو تو میں حسین کا ماتم کر لوں؟ جی ابھی 10 محرم گزرا، شبیر کی ضربوں کی مجلس ہوئی پورے پاکستان میں۔ میں نے جہاں جہاں مولا امام حسین کی نوکری ادا کی، 10 محرم کی مجلس چوک میں ہوتی ہے، زنجیر لے کے ماتمی مٹی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب جا کر شبیر کی ضربوں کا ذکر کرتا ہے، کوئی ماتمی زنجیر نکالتا ہے، کوئی ماتمی چاقو نکالتا ہے، کیونکہ ہندوستان کے زداری میں زنجیر اور چاقو چلتا ہے۔ میں نے 2 محرم کربلا کے دروازے پہ کیے، وہاں پہ تلوار کا رسم، وہاں کے کما کا ماتم ہوتا ہے، کوئی ماتمی سر میں پرسا، کوئی ماتمی سینے پہ پرسا، کوئی ماتمی پشت پہ زنجیر کا پرسا، مگر ماتم کرنے کے بعد کوئی ماتمی جاتا نہیں ہے، وہ امام بارگاہ کی مٹی پہ بیٹھتے ہیں۔ میں نے فیصل آباد کے ماتمی سے ایک سوال کیا تھا، مجلس تو ہو گئی، شبیر کی ضربیں تو پڑھی گئی، حسین کا قتل تو ہو گیا، اب مجھے بتا تو مٹی پہ کیوں بیٹھا؟ وہ کہتا ہے کہ بلا میں کیسے جاؤں، کربلا کے جنگل میں علی کی بیٹیاں اکیلی ہیں۔ جس کا سینہ نہیں دکھتا شبیر کا ماتم کرتے وہ اس بندے سے بات کرنے لگا ہوں۔ 27 محرم ہے، سادات کے گھر میں 2 جنازے آج، تجھے تو اصول کے مطابق ذاکر کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے۔ آخری مداغان کرے گا مولا سجاد کے مصائب کا تذکرہ، مجھے مقتل کا ایک جملہ کہہ کے تیرا سلام کرنا ہے۔ میں ولایت علی کی آذان سنانے تیری مٹی پہ حسین کے دروازے کا مہمان بن کے آیا۔ زندگی میں ہر چیز پہ اعتراض کرنا، علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ اعتراض نہ کرنا، کیونکہ 10 محرم کے بعد شام غریبہ کے بعد 11 محرم سے جو پہلے صبح آئی، مولا سجاد بات کہتا ہے میں نے کربلا کے جنگل میں آدھی رات کو ایک ہاشمی لہجے کی آذان سنی۔ مولا سجاد کہتا ہے میں تڑپ کے اپنے مصلے سے اٹھا کہ میرے تو 10 محرم کو سارے مارے گئے، یہ ہاشمی لہجے میں کہنے والا آذان والا کون ہے؟ مولا سجاد بات کہتا ہے میں نے اس آذان کا پیچھا کیا، جب میں اس مقام پہ پہنچا جہاں میرا بابا گھوڑے سے اترا تھا، میں نے دیکھا پتھروں کے درمیان بابا حسین کی لاش کھڑی ہے جس کا سر ساتھ نہیں ہے، اور حسین کے زخمی گلے سے آواز آتی اشہد ان علی ولی اللہ۔ مولا سجاد کہتا بابا تیری ولایت بچ گئی، میری معصومہ یتیم۔ مرحبا 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 جو حسین کا ماتمی بیٹھا ہے یہاں، جس نے اکبر کی جوانی دے کے کربلا کے جنگل میں ولایت علی کی آذان سنائی۔ کوئی بیٹھا ہے ولایت پہ اعتراض کرنے والا؟ میں حجت کر کے آخری جملہ تیرے حوالے کرنے لگا، خدا لعنت کرے شمر ملعون پہ، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، یہ حسین کے سینے پہ سوار تھا، اس نے پہلی ضرب چلائی، حسین نے خنجر کے نیچے سے گردن پھیری اور شمر سے پوچھا تو نہیں جانتا میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں؟ یہ کہتا میں جانتا ہوں تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ اس نے بابا دوسری ضرب چلائی، حسین نے دوسرا سوال پوچھا تو نہیں جانتا میری رگوں میں علی کا لہو ہے؟ یہ کہتا میں جانتا ہوں تیری گردن میں علی کا لہو ہے۔ اس نے تیسری ضرب چلائی، حسین نے تیسرا سوال پوچھا کیا تو نہیں جانتا میں بطول کی چھولی میں پلا ہوں؟ وہ بندہ کون تھا جو حسین کے دربار میں بیٹھ کے 27 محرم کو ماتم نہ کر سکے؟ حسین نے پوچھا جب جانتا ہے کہ میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، جب جانتا ہے میری رگوں میں علی کا لہو ہے، تو مجھے بتا مجھے مارتا کیوں ہے؟ یہ کہہ کر مار کے کہتا ہے میں تجھے مار رہا ہوں غدیر کے اعلان کی وجہ سے، نہ غدیر کے منبر پہ مصطفیٰ تیرے بابے کا ہاتھ بلند کرتا، نہ میرا خنجر تیری گردن کا کاٹا۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ تیری عبادت کو قبول فرمائے۔ آخری 2 منٹ میں منبر چھوڑ رہا ہوں، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا، اپنی نسلوں تک علی پہنچائیے گا۔ اسی واجب کو پہنچانے کے لیے جناب زندہ ہے، پڑھ دیتے ہیں شبیر کے مداح خان کہ نجف اشرف سے علی شام غریبہ میدان کربلا میں آیا، اور میری ملکہ نے پوچھا آنے والا تو کون ہے؟ یہ علم زینب عالیہ کی خلاف ورزی ہے، علی جیسا بابا آئے اور زینب جیسی شہزادی سوال کرے۔ میں نے مقتل کی کتاب میں ایسے پڑھا ہے درمیان میں علی کا گھوڑا تھا، 64 بردادار نے علی کے گھوڑے کے گرد ماتم کا حلقہ بنایا، کوئی کہتی تھی یا علی میرا اکبر مارا گیا، کوئی کہتی تھی یا علی میرا قاسم مارا گیا۔ علی نے ایک ایک بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنی امامت کی تسلی دی، مگر 4 قدموں کے فاصلے پہ حسین کی سکینہ تھی، وہ کبھی کہتی تھی السلام علیکم یا امیر المومنین، علی طرف کہتا سکینہ تیرا میرا خون کا رشتہ کوئی نہیں ہے، ہاتھ باندھ کر یہ دادا آج پتہ لگ گیا بیٹیاں اپنی پیاری، او بابا تیری زینب نے بلایا ہے تو نجف چھوڑ کے آ گیا، اور بابا اس وقت کہاں تھا جب شمر کا زانو حسین کے سینے پہ تھا، وہ ضربیں چلاتا تھا اور میں منت
مہیا کر، یہ بطول کی جھولی میں بلا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین و صلی اللہ علیہ وسلم۔